अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह खंजीर की जब मौत आती है तो वो अडियाला की तरफ दौड़ता है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज आपके पास लेके आया हूं, इंतहाई मखदूश हैं। मुख्तलिफ इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कल रात से। पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ तो हमला हुआ है जो कि पता चल रहा है, जिसके बारे में हमारे पास जो इतलात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं इसलिए आपको सुनाना पहले चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ से ये मसला जो है इस वक्त चल रहा है, बल्कि आज इस वक्त 9 दिसंबर है। और गुज़िश्ता रोज़ से जो पाकिस्तान की इस वक्त एक तो ये मसला है, पाकिस्तान मुसलसल अटैक के अंदर तो पाकिस्तान की फ़ौज है। और क्यों अटैक में है उसका पीछे एक जो है वो लेगेसी है, जो आपकी काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी है उसमें ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ कबाइल को निशाना बनाया जाता है, या पख्तूनों को या अगवानों को या बलूचों को निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये एंटी स्टेट है। इसके ऊपर गौर नहीं किया जाता कि वो एंटी स्टेट क्यों है। लेकिन उसके साथ साथ आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आईएसपीआर को। मैं कहता हूँ कि क्यों इसके ऊपर वो खामोश है। आपकी ये कुर्रम एजेंसी में आपको जो पोस्ट नजर आ रही है, ये एग्जैक्ट जगह है कुर्रम एजेंसी के अंदर, मनातो का ये एरिया है। और इसके अंदर हमारे पास जो इतलात हैं कि कल रात से मुसलसल इनके ऊपर एम्बुश हुआ है और हमला हुआ है। इन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की बड़ी कोशिश की है, बड़े दावे किए हैं। लेकिन इस हमले के अंदर पाकिस्तान की फौज की 3 पोस्ट्स को अंगेज किया गया है। और 3 पोस्ट्स को जो अंगेज किया गया है उसके नतीजे के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं, जो बागी हैं, उन्होंने पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर, जो सबसे ज्यादा किला बंद इलाका होता है, उसमें मनातो का जो किला है उसका घेराव किया है। और उसके तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते इन लोगों ने जो है वो बागियों ने काट दिए हैं। और अब इस वक्त हालात जो कल रात तक थे वो ये थे कि एक बहुत बड़ा अटैक 150 के करीब फौजी रिपोर्ट्स के मुताबिक बागियों ने हमला किया इनके ऊपर। कोरम एजेंसी इलाका आपको मनातो का इस वक्त नजर आ रहा है, काफी पाकिस्तान के अंदर ये इलाका है। और अगजई एजेंसी और कोरम एजेंसी के दरमियान के अंदर थिकली फॉरेस्टेड ये इलाका है। और पूरे का पूरा इन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर, जी बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है ना जी, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, वो बागियों ने टेक ओवर कर लिया जी, पूरा टेक ओवर कर लिया। और बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो कमांडिंग ऑफिसर भी होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा एजुटेंट होता है, सेकंड इन कमांड होता है, क्वार्टर मास्टर होता है, पूरा हेडक्वार्टर कंपनी होती है जो बटालियन की सबसे ज्यादा तगड़ी कंपनी होती है, 200 से ऊपर मैन पावर होती है। कल रात तक ये इतलात दे रही थी कि 14 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं, 10 जिनमें 32 एफएफ के हैं और 4 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हैं जिनको कमांडो बोलते हैं। और फाइट मुसलसल चल तो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा इनसे हेडक्वार्टर लेके तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। और उसके नतीजे के अंदर आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है, क्योंकि ये खबरें आसिम मुनीर के बारे में चली कि जी ये क्रेडिबल सोर्स, अब ये कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, पाकिस्तानी एजेंसी का है या किसी और का है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कहते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये भी आज ही की सुबह की खबर चलाई गई। ये बरतानिया का 9:08 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 घंटे आगे आप कर लें। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि जनाब ये जराए कहते हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट के कि जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से। और जराए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। मैंने इसके ऊपर जो बातचीत की, जो मुझे बात समझ आई है और जो मेरा इसके ऊपर तज्जिया है और जो मेरे पास मालूमात है, उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है, लेकिन पैनिक अटैक जो है और हार्ट अटैक में फर्क होता है। पैनिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है बंदा, सांसें तेज होती हैं, दिल की धड़कन धड़ 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 करती है। उधर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों ने धरना दिया हुआ है। इधर यहाँ पे ये जो अटैक है कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, आपका पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर अगर आपसे छीन लिया जाता है 32 एफएफ का, ये खुद भी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इसका ताल्लुक है आसिम मुनीर का। अगर आपका पूरा बटालियन हेडक्वार्टर, और ये रिपोर्ट्स कंफर्म है, हम वेरीफाई करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आपसे ले लिया जाता है, उसके बाद सुबह इन्होंने ड्रोन हमला करवाया। अब आप अंदाजा करें
کہ ڈرون اٹیک، کیونکہ جو بھی گاڑی گراؤنڈ پہ جانے کی کوشش کرتی ہے، پہنچنے کی کوشش کرتی ہے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں، اس کو رستے کے اوپر جو ہے سنائپرز لگا کے باغیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باغی ان کو وہاں پہ ہٹ کر دیتے ہیں اور کسی کو آگے جانے نہیں دے رہے. لیٹسٹ میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پھر انہوں نے ڈرون بھیجے اور ڈرون سے انہوں نے وہاں پہ اٹیک کروایا، اور جہاں پہ انہوں نے اٹیک کرایا ہے وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپنے ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اوپر انہوں نے اٹیک کروایا ہے. اور وہ اٹیک کل رات 9 بجے سے شروع ہوا، 8 تاریخ کو 9:15 سے اٹیک شروع ہوا ہے. اور انہوں نے ڈرون بھیج کے، ہیلی کاپٹرز بھیج کے جو اٹیک کروایا ہے، وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی سپاہیوں کو، اپنے ہی افسروں کو، اپنے ہی جوانوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نیچے یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے اگر بچے ہوئے یہاں پہ تو ٹھیک ہے جی. اور مختلف ایکسس کے اوپر انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے. اور اس وقت جو ہیومن انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق باغیوں کی بہت بڑی تعداد گواکئی ایریا کے اندر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں جی 20 سے 22 لوگ 2 گروپوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ تندوری گاؤں کے اندر، ٹنو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 10 سے 12 جو باغی ہیں وہ شاشو گھونڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ کی ہیومن انٹیلیجنس آپ کو سب بتا رہی ہے، لیکن آپ پکڑن جوگے ان کو نہیں ہے. آپ پورے کے پورے گاؤں کے اوپر بمباری کریں گے تو وہ گاؤں کے اندر وہ لوگ تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. پہاڑوں پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر گولہ پڑتا ہے، کوئی بندہ 1 آدھ انچ بھی دائیں بائیں ہو جائے تو آپ کو وہ ہٹ نہیں کرتا. ہم سیاچن کے اندر تھے، انڈین شیلنگ آتی تھی یا ہماری شیلنگ ادھر جاتی تھی، آپ کو ایگزیکٹلی سر کے اوپر ہٹ نہ کریں، دائیں بائیں لگے تو وہ پہاڑوں کے اندر آپ بچ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. پروبیبلٹی جو ہے وہ آپ کو ہٹ کرنے کی 100 میں سے 2% ہوتی ہے. مسلسل 6 مہینے بمباری جو ہے وہ قاسم پوسٹ لساں سیکٹر ہیڈ کوارٹر 323 بریگیڈ کے اندر رہنے کے بعد 12 FF کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلسل صبح شام گولہ باری، ایک بھی ہٹ نہیں ہوا 6 مہینے میں. مطلب 100 میں سے 2% ہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی آپ کو ہٹ کر جائے، کیونکہ وہ انڈائریکٹ فائر ہوتا ہے. ڈائریکٹ فائر پہ آپ نے ویسے ہی کور لے کے آپ نے اپنی پوزیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ جتنا مرضی ایریل بمبارمنٹ کر لیں، ہونے والا سے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ عاصم منیر کا پینک کرنا بنتا ہے، کیونکہ 32 FF وہاں پہ پوری کی پوری بٹالین ہیڈ کوارٹر ٹیک اوور ہو گیا. اس کو کاؤنٹر جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے، دوبارہ ایکشن لینے کے لیے یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. شہادتوں کی تعداد جو یہ اب شہید ہی کہیں گے، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کے 3 سے 35 بندے مار دیے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے صرف جو ہے وہ 12 بندے مرے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ 200 بندے آپ کے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ٹیک اوور کر لیا، آپ کا CO بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 12 بندے مرے. اوپر سے عاصم منیر پینک کیوں کر رہا ہے؟ عزیز ارمن، اس وقت فوج سے مسلسل لوگ بھاگ رہے ہیں، بھگوڑے ہو رہے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ تو چلو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں، جو کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول پہ ڈپلائمنٹ ہے، وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں جناب. اور اتنا زیادہ مجبور ہو گیا ہے اس وقت کمانڈنگ آفیسر کہ وہ اس طرح کے خط لکھ رہا ہے. اب یہ خط کیا ہے؟ یہ خط جناب یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، اور یہ 7 نومبر 2025 کا خط ہے. امام مسجد کو لکھا گیا ہے، دشکین تحصیل استور، گلگت بلتستان کے استور تحصیل میں امام مسجد کو ایک خط لکھا گیا ہے کہ جناب آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آرمی نمبر فلانا، رینک سپاہی توقیر الرحمان منوی ول سید رحمان، سکنت دشکن، ڈاک خانہ خاص، تھانہ استور، تحصیل استور، ضلع استور، عرصہ 2 سال سے 24 آزاد کشمیر ریجمنٹ، جو کہ ستمبر 2024 سے بارڈر ڈیفنس ایریا آزاد کشمیر چڑی کوٹ سیکٹر میں تعینات ہے اور عسکری خدمات سر انجام دے رہا تھا. یہ جوان لائن آف کنٹرول پر ہندو دشمن کے ڈر سے فوج سے بھاگ گیا ہے. آپ نے گاؤں کی محلے کی مسجد میں اعلان کرنا ہے کہ یہ جوان انڈیا کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے. آپ کی عین نوازش ہوگی. لیفٹیننٹ فار کمانڈنگ آفیسر محمد امیس، یہ ایڈجوٹنٹ نے لکھا ہے لیٹر، کمانڈنگ آفیسر کی بہاف کے اوپر لکھا ہے، اور یہ جناب آپ کا یہاں پہ یونٹ کا نام لکھا ہوا ہے، اور سٹیمپ لگی ہوئی ہے 24 AK ریجمنٹ کی، 24 آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ایڈجوٹنٹ نے خط لکھا ہے. آپ کی حالت جب یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو گاؤں کی مسجدوں میں اعلان کرانا پڑا ہے کہ آپ کے سپاہی اتنی زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہندو سے ڈر کے بھاگا ہے، مذہب کارڈ آپ کھیلنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہو. تو دوسری طرف جن کو آپ اس وقت جو ہو رہا ہے قرم ایجنسی میں اور اورکزئی ایجنسی میں پاکستان کے اندر، اس کا تو افغانستان سے بارڈر بھی نہیں لگتا. آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. آپ کے پورے بٹالین ہیڈ کوارٹرز اوور رن ہو رہے ہیں.
آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ وہاں سے جو سپاہی بھاگ رہے ہیں، بے تحاشا سپاہی وہاں سے اور افسر تک بھاگ رہے ہیں، اس وقت ریزگنیشنز کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. میں نے بات کی تھی تو کچھ کاٹھے انگریز کہنے لگے تھے اٹس ناٹ پاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ویری مچ پاسبل، دس از گوئنگ آن. ہماری انہی باتوں سے آپ کو تکلیف ہے، اسی لیے آپ کو ہماری ایکسٹریڈیشن چاہیے. چلیں برنگ اٹ آن، دیکھ لیتے ہیں. یہ اب مسئلہ 25 کروڑ عوام کی ماؤں کا ہے اور ان سپاہیوں کی بھی ماؤں کا ہے جن کو آپ زبردستی لڑوا رہے ہیں اور جنگ کا ایندھن بنوا رہے ہیں کیونکہ آپ نئی جنگیں چھیڑنا چاہتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ایک کانسیپٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو کا خوف چلو ادھر تو ہے جہاں پہ اس وقت اورکزئی میں لڑے ہیں جو بیٹھے ہوئے اور جو قرم ایجنسی میں لڑے ہیں وہ تو مسلمان ہی ہیں. دوسری طرف بھی جتنے ایک آپ مسلمان ہیں اتنے وہ بھی مسلمان ہیں. وہاں سے جو بھاگ رہے ہیں ان کی مسجدوں میں آپ کیا اعلان کرائیں گے؟ عزیزان من، آج سے بہت عرصہ پہلے ٹائم نہیں گزرا، تھوڑا ہی عرصے پہلے تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج کے جنازے پڑھنے سے بھی پاکستان کی عوام نے انکار کر دیا تھا لال مسجد کے بعد. اب جس طرف حالات جا رہے ہیں لگتا یہی ہے اور عاصم منیر کو ان حالات پہ کنٹرول کے لیے ہندوستان سے ہی نئی جنگ چھیڑنی پڑے گی، ہندو کو ہی دشمن بتا کے نئی جنگ چھیڑنی پڑے گی تاکہ قوم کو اپنے پیچھے زبردستی کھڑا کیا جا سکے. اب اس کو باندھنے کے لیے فائنینشل پریشر کے لیے ظاہری بات ہے بھارت بہت کچھ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے اور بھارت خوش ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اسی طرح رہے تاکہ یہ اندر سے ہی فائنینشلی اسٹرینگولیٹ ہو جائے. ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے ان کا عمل پیرا ہے. لیکن اگر ان کا پلان عمل پیرا ہے تو آپ اس پلان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں سیاسی استحکام کیوں نہیں آنے دیتے؟ آپ کی عوام نے جب ووٹ عمران خان کو دیا اور عمران خان پاکستان سے سنسیئر عوام کی حکومت چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، مافیاز کو ٹیک آن کرنا چاہتا ہے، آپ وہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ مافیاز کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے؟ آپ نے کیوں لندن پلان کیے؟ آپ نے کیوں ایکسٹینشنز اور نوٹیفیکیشن اور اس کے بدلے آپ سودے پہ سودا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ سب کچھ کرنے کیوں دیا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر؟ کیونکہ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور آخرکار پاکستان سے ایک دفعہ نیوکلیر ہتھیار جب لے لیے جائیں گے تو پھر چاروں طرف سے وہ لوگ پاکستان پہ آئیں گے اور آپ پاکستان کو نہیں بچا پائیں گے. آپ 1971 میں بھی پاکستان کو نہیں بچا پائے تھے. ابھی آپ کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک بولا جا رہا ہے. آپ کے اس وقت بھی سپاہی گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں، آپ کے افسر گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں. ان کے حالات اصل دیکھ کے آپ کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آگے کیا حالات بہتر ہوں گے؟ جب تک میری ذاتی رائے کے مطابق اور پاکستان کی میجورٹی میرے خیال میں اس کی یہی رائے ہے کہ عاصم منیر کی نحوست کا سایہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے گا، پاکستان میں نہ امن آئے گا نہ استحکام آئے گا اور یہ لوٹ مار کا سفر جاری رہے گا اور خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز، تجزیوں اور پرائیویٹ ویلاگز کے لیے بھی آپ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ممبر بھی بنیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.